ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ انتہائی مفید اور پاکیزہ گروہ ہیں اہل اللہ، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہم اپنے اندر کی ستھرائی پاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم کسی سے عقیدت رکھیں گے تو اس کے آداب بھی بجا لائیں گے، اس کی تعظیم بھی بجا لائیں گے، اس کے احکام کی پیروی بھی کریں گے اور اس کی عزت افزائی بھی کریں گے۔ تو لہٰذا اس معاشرے کے اندر کس کو عزت نہیں چاہیے، کس کو اپنے احکام کی تعمیل نہیں چاہیے؟ تو بہت سارے لوگ ایک اپنے اوپر ایک جعلی لبادہ رکھ کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور آؤ ہمارے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور ہمارے ساتھ وابستگی اختیار کرو۔ تو چونکہ اللہ کے ولی کو پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام، اس لیے کہ ولی لوگوں کی طرح ہوتا ہے، لوگوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن عام آدمی اس باب میں آ کے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس عنوان سے قرآن مجید نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں، توجہ کریں تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور حدیث پاک بھی آتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جب تم دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھ کے، جس کی قربت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت زیادہ ہو، تو سمجھ لو کہ ایسا شخص اس کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے۔ چونکہ اہل اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں موڑتا، تو ہم اپنے کاموں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اہل اللہ سے دعاؤں کے طالب ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بھی یہ ادعا رکھتا ہے کہ میں اس قبیلے کا فرد ہوں، تو ہم اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس باب کے اندر دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے ولی نہیں ہوتے، انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا۔ اس کے لیے علماء نے مختلف معیارات بیان کیے ہیں۔ حضرت غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی نے اس باب میں نزہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر کے اندر آپ نے 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو مسجد مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کرے اور لوگ اس سے اپنا باطنی تعلق جوڑے۔ تو کہا اگر یہ 12 خوبیاں اس شخص کے اندر ہیں تو پھر وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے ساتھ وابستگی، دل بستگی اور تعلق کے خاطر قائم کریں۔ تو عالی مرتبت آج کی اس نشست کے اندر میں وہی 12 خوبیاں اجمال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں بزرگوں کی کرامات کو سنایا جاتا ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، اور کسی بزرگوں کی کرامتوں کا انکار کرنا اگر وہ واقعتاً ان کی ہیں تو محرومی ہوتی ہے۔ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے، اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے ان کا انکار بھی کفر ہے، اس لیے کہ قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ جس تعصب بن برقیہ کا جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا، تخت بلقیس دربار سلیمان میں حاضر کر، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آم موجود، اسی طرح صحابہ کہف کا 300 سے زائد سال تک جو ہے وہ سوئے رہنا، اور ان کو نہ بھوک لگنا اور نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچنا۔ تو یہ کرامات تو قرآن کے دامن کے اندر موجود ہیں، اور کرامات کا انکار من حیث الکرامت بھی انکار ہے، جن کرامات کا ذکر قرآن میں ہو اس کا انکار بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ اور تیسری وہ کرامات جن کا جو احادیث میں موجود ہیں، تو
تو ان کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے، اور انکار کرنے والا داد مدف اور گمراہ ہے۔ اور جو مسلمہ بزرگ ہیں جس طرح حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر علی جیلانی علیہ رحمہ ہیں اور بزرگ ہیں مسلمہ، تو ان کی کرامات کا انکار کرنا بھی محرومی ہے، دل کو بے نور کر دیتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو ہم اس کو پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ بندہ واقعہ ہی اللہ کا ولی ہے یا یہ کوئی شعبدہ دکھا رہا ہے، اس لیے کہ کرامت میں اور شعبدے میں بڑا معمولی سا فرق ہے جو عام بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے، یعنی وہی خرق عادت عمل جو بغیر کسی ظاہری سبب سے ظہور پذیر ہو، اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل صادر ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اعلان نبوت کے بعد ظہور پذیر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے، کسی صالح متقی مومن کے ہاتھوں سے ہو اسے معونت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی فاسق و فاجر سے یا کسی کافر سے ظہور پذیر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو کام ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن جو جس سے صادر ہوا ہے، جو فاعل ہے، اس کے ذریعے سے اس کا نام تبدیل ہوگا۔ اس لیے پھر عام آدمی کے لیے یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج، اور بہت سارے لوگ استدراج کے ذریعے سے یا ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے یا مکر و فریب کے ذریعے سے یا جھوٹ کے ذریعے سے اپنے استدراجات کو یا اپنے مکر اور دھندے کو کرامت ثابت کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی نے جو ولی کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ ولی جو باقاعدہ مسند ارشاد کے اوپر بیٹھ کے رشد و ہدایت کا فریضہ تو سر انجام دیتا ہو، تو آپ نے کہا کہ اس کے اندر 12 نشانیاں ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے پہلے اس کے اندر 2 خوبیاں اللہ جل شانہ کی صفات کے عکس کے طور پہ موجود ہونی چاہیے، یعنی جو حقیقی مسجد مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والا ہو وہ اللہ کی صفت ستار کا بھی مظہر ہو، اللہ کی صفت غفار کا بھی مظہر ہو، یعنی پردہ پوش بھی ہو اور معاف بھی کر دینے والا، جو لوگوں کی باتوں کو مشتہر کرے گا یا بلیک میل کرے گا تو وہ اللہ کا ولی اور مسجد مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مرید نے آ کے اپنے سارے ٹکڑے اپنے مرشد کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، اور اگر وہ چغل خور ہوا، اس کا ظرف اتنا نہ ہوا کہ اس راز کو محفوظ کر پائے، تو پھر اس سے راز کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو راز محفوظ نہ رکھ پاتا ہو۔ اس لیے اللہ کے بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، کہ وہ پردہ پوش ہو، لوگوں کے عیوب، لوگوں کے معاملے اس کی نگاہوں میں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا افشا نہ کرتا پھرے، اللہ اکبر، اس کا اظہار نہ کرتا پھرے، اس کا اعلان نہ کرتا پھرے، وہ لوگوں کے اندر مشتہر نہ کرتا پھرے، بلکہ پردہ پوشی کرتا رہے۔ اور دوسری اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو کہ وہ درگزر کرنے والا ہو، معاف کر دینے والا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، پھر دل پہ گرہ باندھ لینا اور کبھی معافی نہ کرنا، یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں کے اوپر بہت نرم دل ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کا وتیرہ رکھتے ہیں۔ جتنے گناہ میں اور آپ کرتے ہیں، اگر ہمارا رب ہمیں معاف نہ کرتا جائے تو مجھے بتاؤ ہم زمین پہ چلنے کے قابل بھی رہیں گے؟ لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہماری توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہمارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز یہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، حج ماہ قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دینے کا سبب بس۔
اس طرح توبہ کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو یوں معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو حقیقی اللہ کا کامل بندہ ہے اس کے اندر یہ دو وصف ہونے چاہیے، ایک تو پردہ پوش ہو، ستار، اور دوسرا اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا ہو، لوگوں کو جتلائے نہ، بلکہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس نے اس گناہ پر توبہ کر لی، تو اگر کسی شخص نے اس کو اس گناہ پر آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ اس آر دلانے والے کو اتنی دیر تک مرنے نہیں دے گا جب تک اس کو رسوا نہیں کر دے گا۔ تو یہ جو ہم لوگوں کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، تو بندوں کو بھی رحم کرنا چاہیے۔ تو ایک تو پردہ پوشی یہ فقیروں کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں میں سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت حاتم اصم، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے۔ اصم عربی میں کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا۔ حضرت حاتم کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ان کو اصم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ایک واقعہ ہے۔ سبب یہ ہوا کہ آپ کی مجلس کے اندر لوگ آتے تھے اور بعض اوقات اپنے دکڑے لے کے خواتین بھی آتی تھی، بوڑھی خواتین بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور پردے میں وہ بھی بیٹھ کے آپ کو اپنی داستانیں سناتی تھی اور آپ ان کو دعا دیتے۔ ایک خاتون ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آئی، اور جب وہ بیٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو یہ انسان کا ایک طبی اور فطری عارضہ ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ ہوا کے خروج کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اگر برسر مجلس ہو جائے تو انسان اس میں سبکی اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور پھر ایک عورت سے یہ معاملہ سرزد ہو جائے اور پھر ایک بزرگ کے سامنے، تو وہ پسینے سے شرابور ہو گئی کہ حضرت کے سامنے میری ہوا خارج ہو گئی ہے، حضرت میرے بارے میں کیا زبان کرے گا۔ تو آپ نے جب اس کی اس حالت کو دیکھا تو اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے جب اس نے بات شروع کی تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا، گویا اس کو تاثر دیا کہ میں قانون سے بہرا ہوں۔ تو اس کو جتنی شرمندگی ابھی تک ہو رہی تھی، وہ خفت ہو رہی تھی، وہ مٹ گئی کہ میں خامخواہ پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں۔ تو حضرت بہرے نہیں تھے، آپ نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا۔ پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے کہ اس کو جب بھی پتہ چلے گا کہ میں بہرا نہیں ہوں اس کو تب شرمندگی ہو۔ تو اس لیے ان کا نام ہی حاتم اصم پڑ گیا کہ بہرے حاتم، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے۔ تو اللہ کے بندوں کا تو یہ طریقہ ہو، اور ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کوئی کمال ہے، ہم نے اس کو دبا لیا ہے۔ اس ایک خاتون کو خفت سے بٹانے کے لیے ساری زندگی یہ تکلف کیا اور آپ کا نام حاتم اصم پڑ گیا۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، ایک وہ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، پہلے دو وصف تو اس کے اندر یہ ہونے چاہیے جو اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے، لوگ اس سے اکتساب فیض کریں، اور وہ اس مسجد کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو دین کی ترغیب دے۔ دو وصف کہا، اللہ جل شانہ کی صفات کا وہ مظہر ہو، دو خوبیاں اس میں حضور والی ہونی چاہیے، ایک وہ شفیق ہو، دوسرا وہ رفیق ہو، شفقت کا پیکر ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے معبود نے کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، سخت مزاج ہوتا، تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ یہ جو اتنے لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد ہے، تو یہ آپ کی طبیعت کی نرمی کا کمال ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ رویہ شفقت کا رکھا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अशरा सदीन, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत जो है, ख़दम तो रसूल अल्लाह अशरा सदीन, मैंने 10 साल तक हुजूर की खिदमत की है। ये हज़रत उम्मे सुलैम के बेटे थे और 7-8 साल इनकी उम्र थी जब हुजूर मदीना हिजरत फरमा के आए। तो उम्मे सुलैम ने हज़रत अनस को पकड़ा और हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया, कहा हुजूर ये घर के काम काज ज़रूरतें पूरी करेगा। तो कहते हैं 10 साल तक मैंने हुजूर की खिदमत की। 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने मुझे कभी झिड़का हो। कहते हैं बाज़ बात ऐसा होता कि मेरे हाथ से कोई बर्तन गिर के टूट जाता, तो ख़वातीन को इस चीज़ का बड़ा होता है कि बर्तन एक कम हो गया है। वो हमारी ख़वातीन कहती हैं सेट खराब हो गया है। तो वो ख़वातीन के दिल में इन घर की चीज़ों के साथ मानूसियत ज़्यादा होती है। तो बाज़ वक़्त मेरे हाथ से कोई बर्तन छूट जाता और गिर जाता, तो कोई ज़ौजा मोहतरमा उस पर बात करने लगती, तो इससे कबल के वो कुछ कहे तो अल्लाह के महबूब पहले ही फरमाते इसकी उम्र ही इतनी थी। यानी सारी ज़िंदगी हुजूर ने मुझे खुद भी नहीं झिड़का और अज़वाज मुतहरात को भी जो है वो कुछ सख्त जुमला मुझे नहीं कहने दिया। ये हुजूर की शफ़क़त। तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली मस्जिद मशैखियत के ऊपर बैठने के काबिल हज़रत सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं वो है कि जो हुजूर की इस सिफ्त का मिसाब हो और इस सिफ्त का अक्स उसके ऊपर मौजूद हो, वो शफ़क़त करने वाला। और फिर फरमाया शफीक भी हो और रफ़ीक भी हो, रफ़ाकत का हक भी जान। अल्लाह अकबर। यदि आपके साथ जो लोग चलते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो मुक़्तदी हैं, आपके जो मुत्तबईन हैं, आपके जो मुरीदीन हैं, मुखलिसीन हैं, आपके साथ मोहब्बत का रब्त और रिश्ता उस्तवार किए हुए हैं, आप जिनकी तरबियत पर मामूर हैं, तो उनके साथ आप जो रफ़ाकत का हक है उसको आपने अदा करना होगा। अगर अल्लाह का बंदा इस अहलियत का मालिक है तो वो इस काबिल है कि उसको मसनद मशैखियत के ऊपर बैठाया जाए और फिर वो लोगों की रहनुमाई करे और रुश्द व हिदायत का फरीज़ा सर अंजाम दे। और जो रफ़ाकत के हक को ही नहीं जानता और जो अपने साथियों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के असालीब से ही आगाह नहीं है, तो वो इस बात का हकदार नहीं हो सकता कि वो मसनद मशैखियत के ऊपर बैठे। ये 4 खूबियाँ हो गई। फरमाते हैं कि 2 खूबियाँ उसमें हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले, एक सादिक हो, दूसरा मुसद्दिक हो, खुद भी सच्चा हो और सच की तस्दीक और तायीद और तस्वीब भी करने वाले। ये 2 खूबियाँ उसके अंदर, ये वस्त मर्तबा कमाल के साथ उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। हमारा दीन हमें सच बोलने की तरगीब देता है और झूठ अगर हमारे साथ जुड़ा है तो फिर हमें दीन की हवा भी नहीं लगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने से एक दिन सहाबा ने पूछा कि हुजूर क्या मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर जाए, आकर बशरी तो है। फिर पूछा कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कहा नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी वो बुज़दिली भी कर जाए, आखिर बशरी तो है। फिर तीसरा सवाल हुजूर से पूछा गया, मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता, ये तय है कि मोमिन हो और झूठा हो ये नहीं हो सकता। अब मैं और आप ज़रा अपने अंदर उतर के देखें, कदम कदम पे हम झूठ बोलें और हम कहें कि हमारे जैसा मुसलमान और मोमिन ही कोई नहीं, तो हमें ईमान का नूर नसीब ही नहीं हुआ। हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तो काफिर भी सादिक और अमीन कहते थे, हमें झूठ ज़ेबा कैसे, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? हमारे आका मौला सादिक भी थे और अमीन भी थे, तो हमारी ज़िंदगी में झूठ कैसे दर आएगा? आज हमारा ताजर बोलता है जनाब अगर झूठ नहीं बोलते तो सौदा नहीं बिकता। तो मैं कहता हूँ जापान वाले पूरी दुनिया के ऊपर सच बोल के अपना सौदा बेच रहे हैं, लोग आंखें बंद करके खरीदते हैं। तो जब एक काफिर सच बोल के सौदा बेच सकता है, तुम तो उस नबी के गुलाम हो जिसने तुम्हें सच सिखाया है।
صداقت کے اوپر قائم رہنا، تو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، مسجد مشافیت کے اوپر بیٹھنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے۔ سچ بول کے آپ کو کوئی نقصان بھی کرنا پڑ جائے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں، اور جھوٹ بول کے اگر کوئی فائدہ بھی وقتی طور پر مل جاتا ہے تو وہ فائدہ بھی جو ہے وہ باعث راحت اور باعث رحمت نہیں ہے۔ تو ایک تو صادق ہو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نمایاں بس جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ وہ سچ بولنے والے تھے، اور زندگی بھر انہوں نے التزاماً سچ بولا ہے۔ زندگی بھر ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، بلکہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا۔ وہ اس طرح کہ جب آقا کریم ہجرت کے موقع پر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب عازم سفر تھے، تو قریش نے حضور نہیں ہیں، کوئی اور بات کہتے ہیں، تو صدیق اکبر کی صداقت کے اوپر حرف آتا ہے۔ اب کتنا مشکل وقت آ گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ آش کر اٹھیں گے۔ آج کل تو سڑکیں بن گئی ہیں، اور آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ نیویگیشن ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے جہاں مرضی پہنچ پائیں۔ پہاڑوں کے سنگلاخ راستوں کے اندر اگر کوئی از خود جانا چاہتا تو بھٹک جاتا، اور لوگ راستوں کے اندر کھو جاتے اور جان دے دیتے، اور یہی حال صحراؤں کا تھا۔ تو یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر وہ تنہا چلتے تو ان کے ساتھ کوئی گائیڈ ہوتا، اور گائیڈ کو عربی میں ہاتھی کہتے۔ تو اس لیے کیونکہ آپ اکیلے جا رہے تھے، تو جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، حضرت صدیق اکبر بولے ھذا عادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہاتھی ہے جو مجھے سیدھی راہ کی طرف لے کے جا رہا۔ اور وہ سمجھا کہ یہ وہ والا گائیڈ ہے، لیکن وہ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے کہ یہ وہ والا گائیڈ ہے جو جنت کی راہیں مجھے دے کے آئے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمن نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جو صداقت اور صفا ہے یہ صدیق اکبر کی صفت ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی نہیں بن سکتا جب ان کی اس صفت سے مالا، جھوٹا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی ہمیشہ سچا ہے۔ پھر مصدق، سچ کی تصدیق کرنے والا، اللہ اکبر۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری لاون، بعض کا بندہ خود تو سچا ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سچ کی تائید اور تصویب بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے، حالات کی جبر کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جانتے پوچھتے ہوئے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ اونچی مسند کے اوپر بیٹھ کے بھی وہ یہ جرت نہیں رکھتے ہوتے کہ احقاق حق کر سکیں اور ابطال باطل کر سکیں۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا جو احقاق حق نہیں کر سکتا، ابطال باطل نہیں کر سکتا، اور مصدق نہیں ہوتا، سچ کی تائید اور تصویب نہیں کر سکتا۔ اور یہ وصف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کہ انہوں نے نہ صرف خود سچ بول کے ساری زندگی وقت گزارا، بلکہ مصدق ہیں اور حضور کی نبوت و شریعت کی تصدیق کی۔ بلکہ حضور جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے جب آ کے بتایا کہ میں رات کی مختلف تنہائیوں کے اندر وہاں تک گیا ہوں جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بعض نے انکار کیا اور بعض نے تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل جا رہا تھا تو اس نے دیکھا راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اس سے بہتر اور موقع ان کو دور کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ تو کہتا ہے جناب اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور پھر پلٹ بھی آیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں آیا ہوں، جبکہ اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو اگر کوئی کہے تو یہ بات مان لو گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے ماننے میں آ سکتی ہے کہ کوئی جائے اور جا کے واپس آئے اور رات کے مختصر حصے میں آ جائے؟ کم از کم چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی۔ تو کہا پھر جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے
تو حضرت صدیق اکبر نے کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا۔ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو آسمانوں کی خبریں دی تو ہم نے اس کو بھی مانی۔ انہوں نے ایک خدا کا تصور دیا جو خیال، فہم، گمان اور تصور کی حدود سے بھرا ہے، ہم نے اس کو بھی تسلیم کر دیا۔ تو سچا بھی ہو اور مصدق بھی ہو، سچ کی تائید بھی کرنے والا۔ پھر فرمایا حضرت غوث اعظم نے کہ دو خوبیاں اس کے اندر حضرت عمر فاروق والے، امر بالمعروف کرتا ہو اور نہی عن المنکر۔ اللہ، جو آپ کو امر بالمعروف نہ کر سکے اور نہی عن المنکر نہ کر سکے، برائی سے روک نہ سکے اور نیکی کی ترغیب اور حکم نہ دے سکے، تو وہ کس طرح آپ کی اور میری رہنمائی کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ اتنا فراواں ہے کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے دوران آپ زخمی ہو جاتے ہیں اور ایک شخص انصاری جوان آپ کا حال پوچھنے آتا ہے، تو جب وہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ کے جسم سے خون نچڑ رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کا جو تہ بند تھا وہ زمین کے ساتھ لگ رہا تھا، رگڑ رہا تھا، اس کے ٹخنوں سے نیچے تھا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس حالت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جوان میرا حال تو ٹھیک ہے پر تیرا حال ٹھیک، اس کپڑے کو اوپر کر لے، ایک تو یہ گدلا ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا رب کی رضا پہ تجھے آ سکے۔ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور توانائی نہیں رکھتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے۔ دو خوبیاں فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی والی ہوں۔ اللہ اکبر، رات کو عبادت کرے، دن کو اٹھ کے ثقافت کرے۔ اگر ان دو خوبیوں کا حامل ہے تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھ کے رشد و ہدایت کے فریضے کو سر انجام۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کثرت کے ساتھ غلام آزاد کیے، بلکہ جمعۃ المبارک میں آپ کا ایک کام، جس طرح غسل کیا جاتا ہے، کنگھی کی جاتی ہے، سر پہ تیل لگایا جاتا ہے، ایک کام غلام آزاد کرنا تھا۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے لیے جب فنڈ مانگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے 300 اونٹ، ماں پالان اور ساز و سامان کے حضور کو پیش کیے۔ اللہ، بیر رما کا معاملہ آیا تو مدینے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی پانی کی جگہ نہیں تھی، کڑوا پانی تھا، تو بیر رما کو خرید کر کے حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی بیر عثمان مزرع عثمان میں موجود ہے اور مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ خیریت میں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ آپ کی سخاوت کا در آج بھی کھلا ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی کی غنا اور آپ کی سخاوت کا دروازہ آج بھی لوگوں کو فیضیاب کرتا چلا جائے۔ رات کو عبادت کرے اور دن کو سخاوت کرے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا وتیرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ دو بس حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا والے، اللہ اکبر، ایک عالم ہو اور دوسرا بہادر۔ کوئی عالم لاؤ تو صحیح مولا کائنات جیسا۔ خود ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، آنا دار الحکمت و علی بابو، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در۔ مدینہ العلم کا دروازہ مولا کائنات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو علم کا نور عطا کیا تھا، جو فراوانی عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علمی تبحر عطا کیا تھا، وہ انہی کا مقصد۔ بالخصوص قضاء کے باب کے اندر آپ کے فیصلے آج ہم پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جائے کہ اللہ نے اس پاکیزہ وجود کے اندر علم کی کتنے خزانے رکھے ہوئے تھے، اور کیوں نہ ہوتا کہ جن کو حضور نے دار الحکمت کا، علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہو۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا،
وہ علم کے نور سے مالا مال ہوگا، اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات کے علم کا وارث ہوگا، تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ مسند مشائخیت بھی۔ اور پھر دوسرا وصف آپ کا بہادر ہوگا، بزدل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہو۔ جس کے سینے میں اللہ کا خوف جو ہے وہ رچ بس جاتا ہے، تو خوف الہی کی برکت سے غیروں کا خوف سینے سے نکل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور باقی سے بھی ڈرنے والا ہو؟ اللہ کا خوف بندے کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ خشیت الہی کے نور سے ایسا مالا مال ہو جاتا ہے کہ پھر اور کا خوف اس کے سینے کے اندر موجود نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی مثال لیجئے، اللہ اکبر۔ ملا علی قاری نے لکھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عالم اتنے بڑے تھے کہ آپ کی مجلس واعظ میں 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس واعظ میں گفتگو سننے کے لیے آیا کرتے، اور جب اللہ کی جلالت کا ذکر کرتے، اللہ کی ہیبت کا، اس کی خشیت کا ذکر کرتے، تو لوگوں کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات اموات واقع ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی بہادری اور ان کو وہ دلیری اور جرأت عطا کر رکھی تھی کہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، بلکہ مستنجد باللہ 2 تھیلیاں لے کر آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کو یہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جرأت دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ مستنجد، تم غریبوں کا مال ہتھیا کے اور خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نہیں یہ میرا اپنا مال ہے۔ تو آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلیاں لی اور ان کو نچوڑنا شروع کیا، کہتے ہیں تازہ خون کے قطرے ٹپکنے لگے، اور حضرت شیخ نے فرمایا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ، چونکہ یہ جو عباسی حکمران تھے یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے تھے، اور یہ حضرت عباس حضور کے چچا لگ، تو کہا چونکہ آپ کے چچا کی آپ اولاد ہو تو یہ قرابت ہے آپ کی، اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا اور میں ان تھیلیوں کو نچوڑتا رہتا اور بہتے بہتے خون تیرے محلات کے دروازوں تک چلا جائے۔ ملا علی قاری نے اس واقعہ کو لکھا ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت جو ہے وہ مجھے معاف کیجیے اور مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو آپ نے ایسے فضا میں ہاتھ ڈالا تو دونوں ہاتھوں میں جو ہے وہ 2 سیب تھے، تو آپ نے ایک سیب خود رکھ لیا اور بائیں ہاتھ والا سیب دائیں ہاتھ میں لے کے اس کو دیا۔ تو آپ نے جب وہ سیب توڑا تو خوشبودار تھا، لیکن جب اس نے وہ سیب توڑا تو اس سے کیڑا نکل آیا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوا کہ آپ اچھا سیب رکھ لیا اور مجھے کیڑے والا دے دیا، جبکہ اللہ کے بندے تو دوسروں کو ترجیح دیتے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے شاخ پہ یہ سیب تھے تو ان میں کیڑا نہیں تھا، جب میں نے توڑے تو کیڑا نہیں تھا، جب ظالم کا ہاتھ لگا تو کیڑا آ گیا۔ تو یہ تھی آپ کی جرأت حکمرانوں کے سامنے، حالانکہ وہ حکمران ہمارے ان حکمرانوں کی طرح نہیں تھے۔ یہ تو 4 بندے سڑک پہ آ جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ تھے کہ اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا تو جسم سے پتھر باندھ کے سمندر اور دریاؤں میں ڈبو دیتے، اور ان کے حکم سے تلواریں سر کاٹتی تھی، لیکن اس کے باوجود جرأت دیکھیے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان 12 خوبیوں کے تناظر کے اندر آپ کی زندگی کے واقعات لائے جائیں تو آپ ان ساری خوبیوں کے حامل دکھائی دیں گے۔ بہرحال یہ ایک ضابطہ دیا، ایک تو ہے کہ بالکل جو مرضی مسند مشائخیت کے اوپر بیٹھ کے چڑھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوتا ہوں، لوگوں کا چم کٹا اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور اپنے کچھ چاہنے والوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں بھی مشہور کروا دے اور لوگ پھر اندھا دھند تقلید بھی کرنے لگ جائے۔ ایک تو وہ کہانیاں ہیں جو گلی گلی پائی جاتی ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے بندے کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور فرمائی 12 خوبیوں کا عامل ہوگا تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مسند مشائخیت کے اوپر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ خوبیاں
اس کے اندر پائی جائیں اور بدرجہ کمال پائی جائیں۔ ان خوبیوں کے حامل ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پردہ پوش بنانا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنے والا بنانا چاہیے۔ یہ وصف ہے، فرمایا گیا تخلقوا باخلاق الرحمن، اللہ کے خلق جو ہیں، اس کی کرم نوازی کی جو عادتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کریم ہے، تم بھی کرم کی عادت ڈالو۔ وہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ غفار ہے، تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ وہ ستار ہے، تم بھی پردہ پوش بن جاؤ۔ اللہ کی عادتیں اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرو۔ تخلقوا باخلاق الرحمن۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اپنے اندر اتارنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ عالی مرتبت سامعین، میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں زندہ، متحرک اور فعال لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ عمومی طور پہ ہم ولایت کا وہ تصور دیتے ہیں کہ سننے والوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گزر گئے اور وہ ماضی کی کہانیاں تھی، اب ہم میں سے کوئی ان خوبیوں کا حامل نہیں ہو سکتا اور ہم ان خوبیوں کو حاصل بھی نہیں کر سکتے، لہذا ان بزرگوں سے ہم اپنے محبت کے رشتے کو قائم کر لیں، ان سے استمداد کر لیں، ان سے محبت کا ربط استوار کر لیں۔ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں اور ہم آگے نہیں جا سکتے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت میر میرا نے، حضرت پیر پیرا نے، حضرت شاہ جیلا نے، حضرت نے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ستار ہے، تم بھی پردہ پوشی کا ڈھنگ اختیار کر لو۔ وہ غفار ہے، تم بھی معاف کرنے کا وتیرہ اختیار کر لو۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں عالی مرتبت سامعین، اگر ہم اچھی، ہلکی پھلکی، پاکیزہ اور جو ہے وہ ایک لطیف زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دو جو ہے وہ وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج پیدا کریں گے، ہمارا اپنا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ورنہ لوگوں کو اگر معاف نہیں کریں گے تو وہ غصے کا بوجھ اپنے ساتھ ہم اٹھائے پھر رہے، اور بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، کاروبار میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا روز پالا پڑتا ہے۔ اگر ہم روز کا روز معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتے تو کتنی ناراضگیوں کے بوجھ ہم اپنے سینے کے اوپر اٹھا کے خود ہی بوجھل زندگی اور تکلیفیں اٹھا کر کے گزر رہے ہوں گے۔ اس لیے لوگوں کو معاف کر دینے اور لوگوں کو، حالانکہ اللہ جل شانہ انتقام لینا چاہے تو وہ جلد یا بدیر کسی صورت میں انتقام لینا چاہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وہ منتقم ہونے کی شان رکھنے کے باوجود معاف کر سکتا ہے اور معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم تو بعض بات انتقام بھی نہیں لے سکتے ہوتے، تو ہمیں پھر معاف کرنا ہمارے لیے آسودگی اور بہتری کا سبب و ذریعہ ہے۔ دو خوبیاں حضور والی، کیا کہا؟ رفیق بھی ہو اور شفیق بھی۔ ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر شفقت لانی ہوگی، ہر وقت غصے سے بھرے ہوئے، ہر وقت طبیعت کے اوپر تلخی، ہر وقت نقاد بن کے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، ہر وقت لوگوں کی جو ہے وہ تذلیل کرنے پر تلے رہنا اور لوگوں کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے نشانے پہ رکھنا، یہ میرے حضور کا طریق نہیں تھا۔ لوگوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ معاملے کیے، لیکن اللہ کے محبوب شفقت کیا کرتے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک صحابی، ایک صاحب جو بدو تھے، وہ آئے اور آ کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے۔ اب صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو روک دیا، کہا رک جاؤ، فرمایا بیٹھ گیا ہے تو اب اس کو کر لینے دو۔ اور جب وہ کر چکا تو آقا کریم نے اس کو فرمایا یہ مسجدیں ذکر و فکر اور نماز کے لیے بنائی گئی ہیں، بود و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور شفقت کے ساتھ حضور نے فرمایا، اور صحابہ کو فرمایا کہ اب یہ بیٹھ گیا ہے، اس کو کر لینے دو، بعد میں پانی بہا دے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شفقت حضور کی؟ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بعض کا صف میں کھڑے ہوتے، کسی کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگ جائے تو یہ موبائل کی مصیبت یہ ہے کہ اس کو بند کرنے تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھولنے تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، تو بعض کا یہ نماز میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ خفیف کے اشارے سے اس کو بند کر دے، لیکن بعض کا بٹن نہیں مل پا رہا ہوتا اور وہ بچتا چلا جا رہا ہوتا۔ اور پھر سلام کرنے کے بعد ساری تسبیحات چھوڑ کے، سارے وظیفے چھوڑ کے
ساری چیزیں چھوڑ کے سب نمازی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کے موبائل پہ بیل بجی تھی، اور ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اسے کھا جائے. اور دوسری جانب حضور کی شفقت کیا ہے کہ وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ گیا ہے تو اس کو کر لینے. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر پیشاب کر دینا چاہیے، لیکن وہ ایک دور تھا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا تو یہ حضور کی شفقت ہے. اس شفقت نے دنیا کو مویا اور دنیا کو قریب کیا. کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شے ابر. تو کہا ایک تو شفیق ہو اور دوسرا رفیق بھی ہو. مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف فرماتے تو ایک بوڑھی خاتون آئی مدینہ المنورہ کی، اور اس نے حضور کو کہا کہ میری بات سنیں. اللہ کے محبوب اٹھے اور اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے. تو اس نے کہا کہ میں یہاں بات نہیں کرنی. کہاں کرنی؟ اس نے کہا باہر آئیے، میں نے باہر آپ سے بات کر. چلاتی دھوپ اور عرب کی دھوپ. حضور نے کوئی توقف نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا. اس کی بات سننے کے لیے مسجد سے باہر کھلے میدان میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں جا کے تشریف فرما ہو گئے. اس نے جو باتیں شروع کی کہ ختم ہونے پہ آ ہی نہیں رہی تھی. صحابہ جانتے تھے کہ اس عورت کا توازن کے لیے ٹھیک نہیں. غصہ بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے محبوب خود سن رہے ہیں. جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا حضور اس عورت کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں ہے. لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. آپ کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور عرب کی چلاتی ہوئی دھوپ، اور آپ اس عورت کے لیے اتنا وقت دیا. پورے مدینے کے اندر اس کی کوئی بات سننے کے لیے آبادہ نہیں، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں. اور اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا کہ بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں تو جہاں مرضی کھڑا کر کے مجھے اپنے دکھڑے سنا لیا کر، اپنی باتیں سنا لیا کر. تو لوگوں کے ساتھ شفقت کریں، لوگوں کو وقت دیں، لوگوں کے دکھڑے سنیں. آپ سارے لوگوں کے دکھ ختم نہیں کر سکتے. اتنے مسائل ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، غربت ہے، بدحالیاں ہیں، جور و جبر و ظلم ہے، تعلی ہے. آپ سب لوگوں کے دکھڑے بانٹ نہیں سکتے، لیکن بعض اوقات کوئی آپ کو دکھ سنا کے ہلکا ہو جاتا ہے. اگر کوئی دکھ سنا کے آپ کو ہلکا ہو جائے تو آپ 5 منٹ اس کے لیے نکال لیں. یہ حضور علیہ السلام کی شفقت، حضور کی محبت کا سبق ہے جو اس امت کو سیکھنا چاہیے. اس طرح 2 خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق والی، اور ظاہر نے ساری زندگی سچ کے ساتھ گزاری، اور میں اور آپ اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ جوڑے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو مقام رکھتے تھے، تو ہمیں ان کی خوبیاں بھی اختیار کرنی چاہیے. عمومی طور پہ آج لوگوں کے رویے تلخ ہو گئے ہیں اور آج کوئی نصیحت سننا نہیں چاہتا. اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تو ہم سنانے کے لیے بھی تیار. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی باڑ میں جائے، بلکہ ایک لفظ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھن نہیں بجائے ہمیں کیا لگے. تو اگر سارے لوگ یہی رویہ اختیار کریں گے تو برائی کی حوصلہ شکنی کون کرے گا؟ گناہ سے رکے گا کون؟ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال کے ساتھ نفی کی کہ لوگ کشتی میں سوار تھے اور سمندر میں جا رہے تھے. سب نے اپنا اپنا جو ہے وہ جگہ طے کر لی کہ یہ جگہ میری ہے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. اب ہر کوئی اپنی جگہ پہ مختار ہے، جو مرضی کرے. ایک شخص نے اپنی جگہ پہ اپنے حصے کی جو جگہ تھی وہاں اس نے سوراخ نکالنا شروع کر دیا. تو باقی اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ اپنے حصے کی جگہ پر جو مرضی کرے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، تو فرمایا کہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور کشتی کے اندر جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ڈوبیں گے. اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے تاکہ وہ بھی ڈوبنے سے بچے اور خود بھی ڈوبنے سے بچے اور کشتی بھی بچ جائے. آج معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے. ہم سب کہتے ہیں جی ہمیں کیا لگے، جو مرضی کو کرے، سب نے اپنی قبر میں پڑنا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ جو ہے یہ برائیوں کا مجموعہ بن گیا ہے. اور ہمیں تو ہر روز ہر عشاء کی نماز میں صلاۃ الوتر میں اللہ سے ایک عہد کر وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اللہ جو فاسق و فاجر ہوگا، تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو. یہ ہم روز عہد کرتے ہیں، لیکن ہم یہ عہد کرتے ہیں، اس پر ہم نے کبھی عمل نہیں کیا. تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم وتیرہ بنا لیں گے اور جو ہے وہ
अच्छाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे तो एक सालेह और पाकीज़ा मुआशरत की बुनियाद पड़ेगी। और जब बाप भी रोक रहा हो, माँ भी रोक रही हो, बड़ा भाई भी रोक रहा हो, उस्ताद भी रोक रहा हो, मोहल्ले का बूढ़ा भी रोक रहा हो, मौलाना साहब भी रोक रहे हो, टीचर भी रोक रहा हो, हाकिम शहर भी रोक रहा हो, इतने लोग अगर बुराई की हौसला शिकनी करने वाले हो तो फिर बुराई पनपती नहीं है, बुराई की हौसला अफजाई नहीं होती। लेकिन जब सब अपने मनसब से दस्तबरदार हो जाएं, उस्ताद भी कहे, मुर्शिद भी कहे, मौलाना भी कहें, टीचर भी कहे, महल्ले के बूढ़े बुजुर्ग भी कहें, माँ बाप भी कहे कि ये हमारे बस में नहीं, जो मर्जी चाहे करे, अब ये हम इसको कुछ नहीं कह सकते, तो फिर ये एक तरह से ये बुराई की हौसला शिकनी करनी है और जो नेकी है उसकी, जो बुराई की हौसला अफजाई करनी है और नेकी की हौसला शिकनी करनी है। तो हज़रत उमर का जो वतीरा था आज मुआशरे में दोबारा हमें लाने की ज़रूरत है कि लोगों को अच्छाई की तरगीब दे और बुराई से लोगों को मना करे। और इसी तरह आज हमारी ज़िंदगी जो रात की इबादत की थी वो ख़त्म हो गई। अगर कोई नौजवान रात को जागता भी है तो उसके जागने का मशरूत है कि मोबाइल के सिग्नल आते हैं और सारी रात वो उस 3-4 इंच की स्क्रीन के साथ अपनी तवज्जुहात को मरकूज किए हुए है और अपना कीमती वक्त, अपनी तालीम, अपनी नींद और अपनी पाकीज़गी, इफ़्फ़त और पाकदाम में उसने दाव पे लगा दी और सारी रात उसकी गुजर जाती है। और सुबह फजर के बाद अगर कोई रात के किसी पहर सो भी गया है तो उठने के बाद न कुरान खोलता है, न तस्बीह व तहलील पढ़ता है, वो फिर नई अपडेट देखने के चक्कर में दोबारा उसी को पकड़ता है और हमारी जिंदगियां जुड़ गई इस आले के साथ और रात की पाकीज़गी भी खत्म हो गई और रात की तिलावत और रात का जिक्र व फिक्र और रात की इबादतें भी खत्म हो गई। और दिन की सकावत चूंकि हब से दर इतना ज्यादा हो गया है, हर बंदा ज़रब के चक्कर में पड़ गया है। अगर किसी के पास 10 रुपए हैं तो वो 20 के चक्कर में है, अगर 20 हैं तो वो 50 के चक्कर में, अगर कोई लाखपति है तो वो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति है तो वो अरबपति, अरबपति है तो खरबपति। अपने पैसों को बढ़ाने का चक्कर बन गया है और लोग ये भी कहते हैं इतने होंगे तो फिर खैरात करेंगे। ऐसा नहीं है। नीम नाने अगर खुद मर्द खुदा बज़ले दुर्वेशा को नाम नाने दिगर। सादी फरमाते हैं अल्लाह के बंदों का वतीरा ये होता है, उनको खाने के लिए आधी रोटी मिले तो उसके भी 2 टुकड़े करके आधी किसी फकीर को दे देते हैं और खुद आधी खा के उस पर गुज़र औकात करते हैं। जब ऐसा मुआशरा होगा तो वो पुरअमन और जो है वो मुतमईन मुआशरा होगा और वो पुरसुकून मुआशरा होगा। लेकिन तिजोरियां बड़ी पड़ी हैं और दूसरी तरफ लोग भूख में तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। और आली मर्तबत सामीन, ये सिर्फ हमारी गली, हमारे महल्ले की दास्तान ही नहीं है, ये हमारी बस्ती और हमारी शहर की दास्तान ही नहीं है, ये हमारी रिश्तेदारियों और हमारी जो है वो मुआशरत की दास्तान ही नहीं है, बल्कि ये आलमी दास्तान बन गई है। एक तरफ अरबों के पास जो है वो खरबों की तादाद के अंदर तिजोरियां बड़ी हैं और एक जानब आज कल की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 के करीब खवातीन जिनकी गोदों के अंदर दूध पीते हुए बच्चे या वो हमल से हैं और उनका दूध खुश्क हो गया है उन बच्चों के लिए, या भूख की वजह से अमल ज़ाया होने के अंदेशे बढ़ गए हैं। गज़ा के अंदर 50,000 माएँ यूं मौत की दहलीज के ऊपर हैं। और ये दुनिया जो ये बात कहती है कि जनाब हम इंसाफ की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत के नाम पर कोई 50 कश्तियाँ कुछ अनाज लेके, कुछ दूध के डब्बे लेकर उन मजबूरों के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर गए थे और 5 किलोमीटर दूर रह गए थे गज़ा के उन बच्चों के, और दुनिया के गुंडों और बदमाशों ने उनको आगे नहीं जाने दिया। और 56-57 इस्लामी मुल्क मौजूद हैं और दुनिया के ऊपर 200 से ज़ायद ममालिक मौजूद है। किसी ने इस जो है वो रास्ते को पुरअमन बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात नहीं किए कि ये अपनी मदद आपके तहत ये जो लोग दूध के डब्बे ले करके वहाँ उन जो है वो बिलखते हुए बच्चों को देने जा रहे हैं, कम से कम ये दूध के डब्बे ही तक पहुँचा दिए जाएँ। वो तो जब फ्लोटेला को रोक दिया गया और उसके सवारों को गिरफ्तार करने लगे तो उन्होंने कुछ दर्दमंद लोगों के सीनों में इतना दर्द था कि उन्होंने वो दूध के डब्बे और खुराक के डब्बे निकाल के समुंदर में फेंकने शुरू कर दिए
کہ کوئی نہر آ کے شاعری کو کنارے تک لے جائے۔ تو آج پوری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، پوری دنیا ناانصافی سے بھری ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جب دنیا ظلم سے اور ناانصافی سے بھر جائے تو پھر دنیا کے اوپر قرار اور سکون باقی نہیں رہتا، دنیا پھر بد امنی کی لپیٹ میں چلی جاتی ہے۔ آج چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، وہ سکون اور امن میں نہیں، حتیٰ کہ یہ شہنشاہ جن کے محلات کی فصیلیں بڑی بڑی اونچی ہیں اور فصیلوں کے اوپر پہرے دار کھڑے ہیں، ان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور پھر آگے کئی لیز لگی ہوئی ہیں سیکورٹی کی، لیکن وہ بند کمرے کے اندر ہوا کے ذریعے کھڑکی کے کھٹکنے سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ہماری جان لینے کو نہیں آ گیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ دنیا کو تم نے امن نہیں دیا، اور جس نے دنیا کو امن دیا تھا وہ مسجد نبوی کے قریب ایک جنت البقیع میں ایک اینٹ کے اوپر اپنا سر رکھ کے سو رہا ہے، اور ایک روم کا سفیر آتا ہے کہ میں تمہارے امیر المومنین کو ملنا ہے، اس کا دارالامارہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے، وہ یا تو مسجد میں ہوگا یا پھر وہ باہر کسی درخت کے نیچے سو رہا ہوگا۔ تو وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر اینٹ کے اوپر سر رکھ کے خراٹے لے رہے، تو اس نے تعریفی جملہ کہا تھا کہ تم نے عدل دیا ہے اور تم یوں آرام سے سو رہے ہو، ہمارے حکمرانوں نے ناانصافی کی ہے، وہ بند اور مکفل کمروں کے اندر بھی چین کی نیند نہیں سو رہے۔ آج دنیا پر کہیں امن موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب غزہ کے بچے بھوک سے پلک پلک کے جانے دیں گے، جب ان کے پاس سن کرنے والی دوائیاں بھی نہیں ہوں گی اور مجبوراً ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو بچے کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، تم تلاوت کرو میں تمہاری ٹانگ کاٹ دیتا ہوں۔ جب یہ دنیا کے اوپر آج کی تاریخ میں ایسا ہوگا تو کہیں امن نہیں پایا جائے گا۔ آج ہمیں اپنے گھر کی دہلیز سے شروع ہو کے عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سخاوت اور اللہ کی مخلوق پر رحم کے جذبوں کو دوبارہ اجاگر کرنا ہوگا، تاکہ اس کی رحمتیں چھم چھم برسیں اور یہ دنیا امن کی آماجگاہ بن جائیں۔ عالی مرتبت سامعین، غزہ کا کیس جو ہے یہ انتہائی دردناک کیس ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں، اور ان کی اگر آرمی کی تعداد جمع کی جائے وہ 70 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور یہاں ٹوٹل جو اسرائیل کے اندر یہودی بستے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 63 لاکھ تعداد جو ہے وہ یہاں یہودیوں کی ہے، اور مسلمانوں کے جو افواج ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ بن رہی ہے، لیکن ان کا وہ حکمران کس جو ہے وہ دلیری کے ساتھ مسلمانوں کو للکار رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجب کے نانا زاد ان سے، وہی آبو گلیرا وہی تبریز ایسا کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں دشمن تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے کی پلیٹ پر پیالے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا کیا حضور اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو حیرت سے عرض کرنے لگے کہ پھر یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تم ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن تمہاری صورت ایسے ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر بلبلے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ کسی تمہاری حیثیت ہوگی۔ تمہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گا جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا۔ عرض کی حضور وہ کیا مرض ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا الوہن، تم وہن کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ من وہن یا رسول اللہ؟ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا اندیشہ، موت کا ڈر۔ تو جب تم دنیا کی محبت اور موت کے اندیشے میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، نہ ہمارے اندر ابو بکر کی صداقت رہی، نہ ہمارے اندر عمر کا امر بالمعروف اور جرأت رہی، نہ ہمارے اندر عثمان غنی کی سخاوت رہی، نہ مولا علی کی شجاعت باقی رہی، اور آج ہم دنیا کے اوپر ذلت، رقبت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، آپ وہی دین لے کر آئے تھے جو آپ سے قبل، صدیوں قبل جو ہے وہ حضور لے کر آئے تھے، خلفائے راشدین نے جس کی ترویج کی تھی اور جس پیغام کو آگے پہنچایا تھا۔
تو انہوں نے یہ 12 چیزیں بیان فرمائی ہیں. مجھے اور آپ کو ان 12 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.